بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب صادق اور امین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مدینہ ریاست کی بھی باتیں کرتے ہیں، عمر بن خطاب اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی دیانتداری کی مثالیں بھی دیتے ہیں، لیکن اب ان کے اپنے خلاف ایک جو معاملہ آ گیا ہے توشہ خانہ کا اور یہ گھڑی کا معاملہ۔ پہلے ذرا ان کا اپنا بیان سنیے، حیرت ہوئی ہے، یہ عجیب و غریب بیان انہوں نے دیا، بہت ڈھیلا بیان دیا ہے انہوں نے، کمزوری بالکل ثابت ہو رہی ہے اور باڈی لینگویج بھی کمزوری دکھا رہی ہے۔ پہلے یہ سنیے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں ذرا تبصرہ کروں گا۔ میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے۔ آخری جملہ آپ نے یہ اس جملے کے اوپر غور کریں، جو اینکر بھی ان سے ہو کہہ رہی ہے کہ کیسا عجیب و غریب ان کا جملہ ہے کہ میری گھڑی ہے جو مرضی میں کروں۔ حضرت صاحب میری گھڑی کیسے آ گئی؟ آپ پرائم منسٹر بنے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو تحفہ ملا ہے، یہ پرائم منسٹر کو تحفہ ملا ہے، یہ عمران خان کو تحفہ نہیں ملا ہے۔ اور پھر اس کا ریٹ لگوانا وہ تو خیر ایک دوسری بات ہے، جس طرح لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کا ریٹ کم لگوایا گیا اور یہ کیا گیا، وہ تو ایک علیحدہ خیانت ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اسلام کا اگر نام لیتے ہیں تو کیا اس معاملے میں اسلام نے کوئی رہنمائی نہیں کی ہے؟ پوری رہنمائی موجود ہے۔ ایک صاحب گئے یہ صدقات وغیرہ اکٹھی کرنے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے گئے، اور جب واپس آئے تو بیت المال میں وہ سب کچھ جمع کرایا اور کچھ چیزیں اپنے پاس رکھی اور کہنے لگے کہ یہ وہ تحفے ہیں جو اس علاقے کے لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھو کچھ لوگ ہیں وہ مال اکٹھا کر کے جب لاتے ہیں بیت المال کے لیے، مسلمانوں کا یہ مال ہے، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو مال وہ صدقات کا ہے اور یہ کچھ دوسری چیزیں ہیں جو لوگوں نے مجھے تحفے کے طور پر دی ہیں۔ اور پھر کہا ذرا زور دے کے ناراضگی والے انداز میں کہ تو کیوں نہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا اور لوگ تجھے آ کر تحفے کیوں نہ دیے، یعنی یہ بتایا کہ اس منصب کی وجہ سے تمہیں تحفے ملے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے جو یعنی پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ یعنی اسلام کے خلاف ایک بات ہے، اور اس سے پہلے بھی لوگ لیتے رہے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے بتایا کہ وہ زردہری نے اور دوسرے لوگوں نے تو بڑی بڑی چیزیں لی ہیں، گھڑیاں تو اس کے مقابلے میں چھوٹی ہیں، انہوں نے گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ لیا ہے نواز شریف نے اور زرداری نے، تو بالکل انہوں نے غلط کام کیا ہے، ان کی بڑی چوری اور آپ کی ذرا چھوٹی چوری، چھوٹی خیانت۔ تو اگر آپ کو معلوم نہیں تھا اس چیز کا تو اب اس کا یہی ایک حل ہے کہ اس کی جو اصلی قیمت ہے وہ طے کی جائے اور اس کو بیت المال میں جمع کرایا جائے، اس کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں سے بھی وہ ساری چیزیں واپس لی جائیں، حتیٰ کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، کڑا احتساب۔ یہ جنرل باجوہ صاحب نے جو مال اکٹھا کیا، اس سے پہلے جنرل آصم باجوہ نے، یہ کچھ نام ہی ایسا ہے، ان کے نام کے ساتھ ایسی کرپشن ہے، اور پھر زرداری نے جو کرپشن کی ہے، یا نواز شریف نے، یا جتنے لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، یہ سارا پیسہ واپس بیت المال میں ہونا چاہیے، اور یہ قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اصل میں ان کی عقیدے کے اندر خرابی ہے، ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے، اس وجہ سے ان کو اور دین کی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ سے یہ ڈرتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا نظام یہ خالص مشرکانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، اسلام کی ضد ہے، یہ ہر جگہ اس کے دلائل دیے جا سکتے ہیں، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، اور اسی نظام کی وجہ سے یہ ساری ٹینشن ہے اور ذلت اور خواری ہے، بربادی ہے، آپس میں نفرتیں ہیں، گالی گلوچ ہے اور فضول خرچی ہے، فحاشی ہے، یہ سب اسی نظام کی پیداوار ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو قوم کے لوگوں اور میرے پاکستانی بھائیوں آپ کے اندر آئی ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک اللہ کو گالی ہے، بغاوت ہے اللہ کے ساتھ۔ آج ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، وہ اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، یہ اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہیں، وہ اپنی مورتی کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت کی۔ اور یہ ہمارے پرائم منسٹر بھی اور دوسرے بھی علماء بھی جا کے اپنے مزاروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم نے سجدہ تعظیمی بجا لایا ہے، اور ان کے مفسرین نے سجدہ تعظیمی کو قرآن سے جائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو پورا خاندان یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا. سب نے اسی طرح کی تفسیری کی ہے. یہ مشرکانہ تفسیر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا. یہ ہے قرآن کا عقیدہ. اور پھر سورہ مریم 58 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے انبیاء جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی نشانی آتی تھی تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے. یہ ہے قرآن کا عقیدہ. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی انداز سے خوابوں کی تعبیر کے باب میں یہ چیز لائے ہیں. تو یہ اللہ کے بندو اصل مسئلہ شرک ہے آپ کا، جس کے سب محافظ بنے ہوئے ہیں، چاہے یہ سیاستدان ہوں یا بڑے بڑے علماء ہوں، فضل الرحمان ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، طاہر القادری ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، یا اس سے پہلے مودودی صاحب ہوں، حافظ سعید ہوں، خادم حسین رضوی ہوں، جو بھی یہ سیاست میں آئے ہیں، ساجد میر ہوں، دوسرے ہوں، سارے کے سارے ان کے عقیدے بھی خراب ہیں، ایمان کے اندر شرک ہے، اور جو ہے یہ اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو بھی تقویت دیتے ہیں. تو اصل میں یہ اپنی دنیا کی خاطر لوگوں کی، عوام کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لے ہیں. تو لہذا اللہ کے بندو ان کے پیچھے نہ چلو، ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ تمہارا راستہ یہ تباہی کا راستہ ہے. ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، یا علی مدد کے پٹے بنوائیں، مزاروں پر جا کر سجدے کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہ قبروں کے اوپر چادریں چڑھائیں اور اس میں ملے کریں، ان کو پکاریں، یا علی مدد کے نعرے لگائیں، یا رسول مدد کے نعرے لگائیں. پھر وہ 10 محرم کی سبیلیں اور 12ویں کے کیک اور 11ویں کی دیگیں، یہ سارا مشرکانہ ایک سسٹم ہے اور قرآن کے خلاف ہے. کلمے کا انکار ہے، یاد رکھیے گا. آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اس شرک کی وجہ سے، اور دنیا میں کبھی خیر نہیں آئے گی. ہمیشہ مقروض رہو گے، اور ذلت اور خواری، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ذلت اور خواری ہر طرف. شرم آتی ہے یقین کیجئے کہ ان کے پاس اصلی دین موجود ہے، اس پر چلنے کے لیے پتہ نہیں کیا ان کو یعنی شرم آتی ہے یا خوف طاری ہوتا ہے. دین تو پہلے سے موجود ہے، صرف چلتے نہیں ہو، اس کے اوپر چلنا اور ماننے کا معاملہ ہے. لہذا اب اس قوم کے اندر توحید کی دعوت جب تک نہیں اٹھے گی کوئی خیر نہیں آ سکتی. شرک کا رد کیا جائے، شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی کی جائے، اور اسی مقصد کے لیے میں نے یہ اپنا چینل بنایا ہے. اور گزشتہ 37 سال سے میں اپنے بھائیوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دے رہا ہوں، اور الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا، اور اسی کے ذریعے خیر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہماری صحیح رہنمائی فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے. اور عقیدے کی خرابی کے ساتھ جو بھی مرتا جا رہا ہے، یاد رکھیے، چاہے وہ سیاسی کارکن ہو، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یا پولیس کا ہو، یا رینجر کا ہو، یا فوجی بھائی ہو میرا، جو بھی عقیدے کی خرابی کے ساتھ مرتا ہے، چاہے وہ بیت اللہ کی حفاظت میں بھی مرے گا تو وہ ہمیشہ کی آگ میں اتر جائے گا. اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.